بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا قیام عمل 1922 میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایگزامینیشن بورڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ تمام ریاستوں کے مدرسہ بورڈ میں سے قدیم ادارہ ہے۔ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ماتحت 4000 مدارس ہیں، ان میں تقریباً 8 لاکھ طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں مدرسہ بورڈ نے عزت مآب جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار کی رہنمائی اور جناب کرشن نندن پرساد ورما وزیر تعلیم حکومت بہار کے تعاون سے جناب عبدالقیوم انصاری چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے گراں قدر کارنامہ انجام دیا ہے جو قابل ستائش ہے۔ محترم جناب عبدالقیوم انصاری بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین کے عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ہی پہلا کام عزت مآب وزیر اعلیٰ بہار کے ذریعے مورخہ 17 فروری 2019 کو پورنیہ میں علاقائی دفتر کا افتتاح کیا۔ تو ہمارے مدرسہ شکشا بورڈ کے جو ادھیکش بنے ہیں قیوم انصاری صاحب، وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی کی گھوشنا تھی کہ مدرسہ شکشا بورڈ کا ریجنل آفس چھیتریہ کاریالے پورنیہ میں کھلے گا، اور سچ مچ اس بات کا اعلان تو میں نے کئی برس پورو کیا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ نئے ادھیکش بنے ہیں اور انہوں نے تتکال مجھ کو کہا کہ وہاں کام شروع ہو جائے گا لیکن چل کر آپ ادگھاٹن کر دیجیے، آپ وہاں 17 تاریخ کو جانے والے۔ تو میں نے کہا ضرور، اس کاریکرم کے دوران یہ جو مدرسہ شکشا بورڈ کا ایک چھیتریہ کاریالے کا کام شروع ہو رہا اس کا بھی ادگھاٹن ہو جائے گا، اور مجھے خوشی ہے مدرسہ شکشا سے جڑے ہوئے لوگوں کو سہولیت ہوگی، اور یہ پہلے بھی مانگ تھی۔ اور اگر کسی بھی کمشنری میں آپ دیکھ لیجئے گا کتنے مدرسہ بہار کے کس کمشنری میں ہے، تو سب سے زیادہ مدرسہ تو پورنیہ کمشنری میں ہی ہے، اور ان کو یہاں سے جانا پڑے پٹنہ، تو اس لیے یہ بات پہلے سے ہی طے تھی، اور اب اس کا کام یہاں سے شروع ہو جائے گا، ہر کام یہاں سے وہ کر پائیں گے، تو ان کو اس کے لیے پٹنہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اور آج یہاں پر مدرسہ کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں جو 1128 کوٹی کے مدرسہ شکشک ہیں ان کو بھی 7ویں ویتن کا لابھ ہم لوگ دلوا دیں گے، اس کی چنتا مت کریے گا۔ اور جو نیوجت شکشک ہیں مدرسہ کے، جن کو ایک بار ہم نے نیوجت شکشکوں کے سمان ویتن دینا شروع کیا، ان کے بھی ویتن میں وردھی کر دی جائے گی، نشچنت رہیے۔ لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا، ٹھیک سے پڑھائیے اور پریرت کریے کہ لڑکا ہو یا لڑکی سب پڑھے، کیونکہ پڑھے گا تبھی آگے بڑھے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا، ہم وشو ودیالیہ والے کارکرم میں بھی آئے تھے، تب بھی کہے تھے، آج بھی ہم کہیں گے، بیٹا ہو یا بیٹی، پوتا ہو یا پوتی، ناتی ہو یا نتنی، سب کو اسکول بھیجیے، پڑھائیے اور آگے بڑھائیے۔ میں آپ سب سے نویدن کروں گا۔ علاقائی دفتر کے آغاز کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بورڈ کو حکومت بہار کے ذریعے فراہم کرایا گیا۔ اس علاقائی دفتر سے ریاست بہار کے پورنیہ کمشنری، کوسی کمشنری اور بھاگلپور کمشنری میں آنے والے 9 اضلاع کے اساتذہ کرام مستفیض ہوں گے۔ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین جناب قیوم انصاری صاحب، شکشا وبھاگ کے اپر مکھ سچیو شری مہاجن جی، یہی ہمارے مکھ منتری جی کی خاصیت یہ ہے کہ جو وعدہ عوام سے کرتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں ہو سکتا وہ وعدہ کرتے ہی نہیں۔ پٹنہ میں یہاں سے جانے والے مدرسہ سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو میں سوئم دیکھتا تھا،
اور माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया था कि हम रीजन सेंटर मदरसा का यहाँ खुलवाएंगे। और आज दो खुशी है। एक तो ये कि बहुत दिनों से पेंडिंग था मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पद, उस पर एक बहुत ही मुनासिब व्यक्ति कयूम अंसारी साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया है। और हम समझते हैं कि मदरसों के काम में जो उनकी रुचि रही है, जो मैंने देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे मसाइल तो हल किए जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल किया जाना है। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो नजरिया है उसमें कहीं भी कोई संदेह की बात नहीं है। रफ्ता रफ्ता जब चेयरमैन है तो ये सारे मसाइल जो मजीद रह गए हैं वो भी हल किए जाएंगे। लेकिन मैं मदरसा से जुड़े हुए आप तमाम हजरात से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप ज़रा इस बात पर कभी गौर फरमाइए, जब आप तन्हाई में रहिए तो इस पर भी थोड़ा गौर फरमाइए कि अब से पहले, यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आने से पहले आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती थी और अब क्या क्या मिल रहा है, कितने का फर्क हुआ है। इसका जरूर इसको कभी कभी आप लोग तन्हाई में रहिए तो इस पर जरूर गौर फरमाइए कि कोई अच्छा काम करे तो उसको अच्छा कहना चाहिए। मुदारिसे मुल्हक़ा के असाज़ा व मुलाज़मीन को छठी शरह तनख्वाह दिया था और इलाक़ाई दफ्तर के इफ्तिताह के मौके से वज़ीर आला बिहार ने मदारिसे मुल्हक़ा के जुमला मुदर्रिसीन और मुलाज़मीन को 7वीं शरह तनख्वाह दिया, जिसका निफाज गुज़िश्ता साल से ही हो रहा है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुस्तकिल दफ्तर के मुस्तकिल क़याम के लिए मौलाना मज़हरुल हक़ अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के जदीद तामीर शुदा इमारत में एक मंजिल की मंजूरी जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार के ज़रिए दी गई। मदरसा रीजनल सेंटर खुलने से 3 प्रमंडलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को फ़ायदा होगा। ये 3 प्रमंडल हैं पूर्णिया, भागलपुर और कोसी। इसमें से 800 मदरसों को, छात्र छात्राओं को अपने काम के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा, उनके सारे काम यहीं से संपन्न होंगे। इस रीजनल सेंटर को हम कंप्यूटराइज करेंगे और इसको मॉडर्नाइज करेंगे और सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। मदरसों में भी हम अरबी फारसी के अतिरिक्त विज्ञान एवं कंप्यूटर की शिक्षा भी प्रारंभ करेंगे और जो भी अन्य सुविधाएं मदरसों के लिए सरकार के द्वारा दी जानी है वो जल्दी से जल्दी दी जाएंगी। और एक बात और बताना चाहता हूं कि बिहार मदरसा बोर्ड को भी हम बिहार एजुकेशन बोर्ड की तरह मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। और अभी जो अध्यक्ष महोदय द्वारा ये पदभार ग्रहण किया है उनसे मेरे इस संबंध में बात हुई है और बहुत जल्दी बिहार मदरसा बोर्ड को हम मॉडर्नाइज करेंगे। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से आज इस मदरसा बोर्ड के रीजनल सेंटर का शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मदारिस के असाज़ा व मुलाज़मीन की तनख्वाह की अदायगी के लिए रवां माली साल 2020-21 के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए की मंजूरी हुकूमत बिहार से हो चुकी है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। जब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार हम मॉडर्नाइज करेंगे और हर तरह की सहूलतें हमारे असातिज़ों को दी जाएगी। आप हम सब मिलकर नीतीश कुमार जैसे मजबूत और फिज़ारी वज़ीर आला के साथ मिलकर कदम कदम मिलाकर इस बिहार के को तरक्की के लिए आगे ले जाने के लिए साथ देने की जरूरत है। और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं ईमानदारी के साथ मदरसा में पढ़ने वाले तलबा और तलबात और असातिज़ों के तमाम तरह की जो उनको मसाइल हल कराऊंगा इंशाअल्लाह। मदरसा बोर्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। वस्तानिया, फ़ौक़ानिया और मौलवी का ऑनलाइन दाखिला शुरू हुआ।
وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی کا امتحان فارم آن لائن بھرا جاتا ہے۔ وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی کے امتحانات کے لیے آن لائن داخلہ کارڈ یعنی ایڈمٹ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی کا آن لائن رزلٹ جاری کرنے کے ساتھ ہی آن لائن مارک شیٹ دیا جاتا ہے۔ وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی کی آن لائن اسکروٹنی کی جاتی ہے۔ مدارس کی جانب سے درخواست آن لائن بھی بھیجنے کی سہولت ہے۔ تحتانیہ تا مولوی مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے مدرسہ بورڈ کے ذریعے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ مدارس ملحقہ کے نصاب تعلیم کے مطابق آن لائن عصری و مشرقی علوم کی کتابیں مدرسہ بورڈ کی ویب سائٹ www.bsmeb.org پر موجود ہے، جو مدرسہ بورڈ کا ایک مثالی کام ہے۔ مدرسہ بورڈ کا جدید نصاب تعلیم تحتانیہ، وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی یونیسیف کی مدد سے تیار کیا جا چکا ہے۔ نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ سبھی درجات کے جملہ موضوعات کے ضمن میں گائیڈ لائن تیار کیا جا چکا ہے۔ جناب عبدالقیوم انصاری کا وزیر اعلیٰ بہار کی رہنمائی میں وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی درجات کی درسی کتابیں طباعتی قیمت یعنی پرنٹ ریٹ پر دفتر مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ اور علاقائی دفتر مدرسہ بورڈ جو پورنیہ میں واقع ہے وہاں بھی دستیاب ہے۔ مدرسہ بورڈ کے منصوبہ کے مطابق مکھیہ منتری مدرسہ پستک بھان کے ذریعے مدرسہ کے طلباء و طالبات کے لیے درسی کتابیں ریاست بہار کے تمام اضلاع میں دستیاب کرا رہی ہے۔ UNFPA کے و مدرسہ بورڈ کے اشتراک اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی نئی دلی آزاد کے باہمی تعاون سے تعلیم نوبالغان پروگرام ریاست بہار کے تمام اضلاع میں شروع ہو چکا ہے۔ تعلیم نوبالغان پروگرام کا آغاز فی الوقت پورنیہ کمشنری کے اضلاع پورنیہ اور کٹیہار میں شروع ہے اور 1000 اساتذہ کرام کو تعلیم نوبالغان کی ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ مدارس ملحقہ کے جملہ اساتذہ کرام اور زیر تعلیم طلباء و طالبات کو تعلیم نوبالغان کی ٹریننگ کے لیے محکمہ اقلیتی فلاح حکومت بہار نے 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ مدرسہ بورڈ نے مدارس ملحقہ کے 5000 اساتذہ کرام کو آفات و انتظامات کی ٹریننگ دی۔ 5 کروڑ 62 لاکھ کے صرفہ سے ملحقہ مدارس کے 1127 مدارس کو SPQEM منصوبے کے تحت کمپیوٹر، پرنٹر اور UPS کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ مدارس میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کے اعتبار سے ڈریس کوڈ کا نفاذ کیا گیا۔ مدارس ملحقہ کے جملہ پرنسپل صدر مدرسین کو AN سنہا انسٹیٹیوٹ میں تدریسی نظم و ضبط کی ٹریننگ دی گئی۔ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے ہندوستان کے آئین کے دفعہ 28(2) کے تحت انتظامیہ سوسائٹی یا ٹرسٹ کے ذریعے تشکیل شدہ کمیٹی کی منظوری کا نظام شروع کیا، جس سے مدارس میں کمیٹی کا تنازع سرے سے ختم ہوا۔ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ایکٹ 1982 کی روشنی میں رولز تیار کیا جا چکا ہے، جس کی منظوری کیبنٹ سے عنقریب ہوگی۔ 2459+1 یعنی 2460 میں سے حکومت بہار نے 814 مدارس کو امداد یافتہ مدارس کے زمرے میں شامل کیا۔
اس کے علاوہ مزید مدارس کو امداد یافتہ مدارس کے زمرے میں شامل ہونے کا نوٹیفیکیشن عنقریب ہونے جا رہا ہے۔ مدارس کے اساتذہ و ملازمین کو ای پی ایف یا نیشنل پینشن سسٹم یعنی NPS کے تحت پینشن کے نفاذ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ عزت مآب جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار اس پینشن اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ مدارس کے تعمیرات کے استحکام کے لیے وزیر اعلیٰ بہار کے ذریعے سہولتیں فراہم کی گئی ہے، جس کے ذریعے مدارس میں کلاس روم، لائبریری، کمپیوٹر روم، کانفرنس ہال، دیگر تعمیرات اور دیگر سہولیات کے لیے فنڈ جاری ہو رہی ہے اور اس کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ مدارس کے 5000 اساتذہ کرام کو لرننگ آؤٹ کم کی ٹریننگ آن لائن دی گئی ہے۔ مدارس کے فوقانیہ امتحان میں اول درجہ سے پاس شدہ طلباء و طالبات کو 10,000 روپیہ اور مولوی امتحان میں اول درجہ سے کامیاب طالبات کو 15,000 روپے حوصلہ افزائی رقم دی جا رہی ہے۔ عزت مآب جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ حکومت بہار کے دست مبارک سے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے مستقل دفتر کا افتتاح، مدارس کے اساتذہ و ملازمین کے لیے EPF اور NPS پینشن منصوبہ کا افتتاح، مکھیہ منتری مدرسہ پستک وترن بھان کا ہری جھنڈی دکھا کر افتتاح، تعلیم نوبالغان ٹریننگ پروگرام منصوبہ کا افتتاح، یونیسیف کے تعاون سے تیار شدہ نصاب تعلیم کا اجرا، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے سالانہ ورک رپورٹ کا اجرا۔ وزیر اعلیٰ بہار نے جناب نتیش کمار نے مدرسوں کے فلاح و بہبودی کے لیے پورے طور پر کوشاں ہیں اور اسی کے تحت مدرسوں کے نئے بھون کے لیے مولانا مظہر کربی فارسی یونیورسٹی میں 1 تلہ فراہم کرایا ہے، اور ساتھ ہی ابھی اس موقع پر انہوں نے 5 کروڑ 63 لاکھ کی لاگت سے کمپیوٹر خرید کر کمپیوٹر اور پرنٹر اور EPS فراہم کر کے تمام مدرسوں کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کا اعلان وہ کریں گے۔ ساتھ ہی سائنس ٹیچر کی تنخواہ 21 سال سے باقی تھا، اس کو دینے کے لیے 4 کروڑ 12 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے ہیں، ٹیچروں کی تنخواہ کی ادائیگی کی گئی ہے۔ مدرسوں میں NPS اسکیم کے تحت پینشن اسکیم کا لاگو کرنے کے لیے وہ اعلان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ کے جو رپورٹ کارڈ تیار کیا گیا اس کا بھی وہ افتتاح کریں گے۔ یہ سب قرآن کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مدرسوں میں نیا نصاب تعلیم یونائٹڈ نیشن کے یونیسیف کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور اس کے لیے باضابطے کتابیں چھپوائی گئی ہے CRT سے، اور مذہبی کتاب بھی چھپائی گئی ہے، اور اس کو مدرسہ مکھیہ منتری پستک وترن بھان کے ذریعے مدرسے کے بچوں کو کتاب فراہم کرنے کے لیے انتظام کیا گیا، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ بہار کے ہاتھوں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یوجناؤں کو افتتاح کریں گے۔ یہ سب کام ہونے والا ہے۔ 24 تاریخ کو 4:30 بجے وزیر اعلیٰ بہار ان کاموں کو کریں گے۔ حکومت بہار نے 2459 مدرسوں کو کیبنٹ کے ذریعے سے منظوری دینے کا اعلان کیا تھا، جس میں 8 سے 14 مدرسوں کو سرکار نے گرانٹ میں شامل کر لیا ہے، اور باقی جو مدرسوں کے جو منظوری کے لسٹ میں ہے، جن کی انکوائری رپورٹ مدرسہ بورڈ کو فراہم کرائی جا چکی ہے، اس کو بھی وزیر اعلیٰ بہار اعلان کریں گے ان کو گرانٹ کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے۔ اس طرح سے یہ سب کام وزیر اعلیٰ کے ذریعے کیا جائے گا۔ عزت مآب جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار کی رہنمائی میں جناب کرشن نندن پرساد ورما وزیر تعلیم حکومت بہار کے تعاون سے جناب عبدالقیوم انصاری چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی پیش رفت سے مدرسہ بورڈ ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔